پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا. فضا پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خادم تھے، تو فرمانے لگے حضور کی طرف سے میں نے مسلمانوں کو ولیمے کے لیے بلوایا، اور حضور کی طرف سے فرما دیا کہ فما کان فیہ من خبز ولا لحم امر بالانطام، قافلے کے پاس جس کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ دسترخوان پر لے آئے. بالانطام مراد اس سے سفرہ ہے دسترخوان. فالقی فیہ تو قافلے میں صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس کھجور، کسی کے پاس پنیر، کسی کے پاس گھی، وہ سب نے دسترخوان پر لا کر رکھ دیا اور سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھا لیا. یہی ولیمہ ہو گیا. الحمدللہ کتنی آسانی ہے. پھر مسلمان کہنے لگے کہ یا تو یہ امہات المومنین میں سے ایک ہیں یا آپ کی باندھی ہیں. پھر کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حجبہا فہی ہے من امہات المومنین ہے. فقالوا ان حجبہا فہی من امہات المومنین، اگر وہ ان کے لیے پردے کا اہتمام کیا تو پھر یہ امہات المومنین میں سے ہیں، اگر ان کے لیے پردے کا اہتمام نہیں کیا تو پھر آپ کی باندھی میں سے ہے. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بینها وبین الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لٹکا دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ امہات المومنین میں سے ہیں. ہاں آپ پہ نہیں لیتا ہوں، بیٹھے رہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق اللہ کریم. بیٹی کے والد کون ہیں؟ بیٹی کے والد بس وہیں کھڑے رہے آپ، بس تھوڑا سا بس معلوم ہو جائے گا. بس جزاک اللہ. دو آپ بیٹھے رہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. بس بیٹی کیا اس میں گرامی ہے بزرگوں کا؟ آپ کا طارق محمود صاحب، آپ بیٹھ. اور بیٹی کا نام یہاں پر، بیٹی کا نام کیا ہے؟ جی یہ ہمارا طارق محمود بنت طارق محمد عمر فاروق ولد منور حسن. محمد کون سا ہے آپ کا؟ محمد عمر فاروق. حق مہر کتنا ہے؟ حق مہر 10,000 روپے لکھا ہے. ہمارے بزرگ طارق محمود صاحب کی بیٹی امارہ طارق، ہمارے بزرگ طارق محمود صاحب کی بیٹی امارہ طارق بائی وضع حق مہر 10,000 روپے کے اپنے عزیز محمد عمر فاروق آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اب آپ بس بیٹی کے والد پر کھڑے ہو جائیں، بس وہیں اپنی جگہ پہ چاہے کھڑے رہیں. ہمنا طارق دختر طارق محمود، یہ کون ہے؟ آپ طارق محمود صاحب ہیں.
بلال شہزاد ولد سلیم اللہ شہزاد، آپ کا نکاح ہے، حق مہر 20,000 روپے ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی طارق محمود صاحب کی بیٹی حمنہ طارق بعوض حق مہر 20,000 روپے کے بلال شہزاد آپ کے نکاح میں دی۔ آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اب بیٹھ جا تھوڑا سا ہے، بس یہ نکاح یہ خوشی کا موقع ہے۔ ہمارے ایک بھائی کہنے لگے نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے۔ ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئیں، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ قالین بچھے ہوئے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمائے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح ہے، سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں رب کی پیاری ذات ہم۔ کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے کی خدمت کر دے گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو۔ گھر میں بیٹی آ گئی، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی۔ الحمدللہ، نکاح تو بیٹی کی قدردانی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے بھر دے۔ دعا خیر کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی، یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور فرمے کیے اچھا چلو وہ بعد میں ٹھیک ہے انشاءاللہ کی رحمت سے۔ اچھا چلو جزاک اللہ۔ یہ کو تھوڑا سا بعد میں پھر آپ حضرات ہیں اپنے تو خیریت سے ہیں نا ہمارے پاس؟ اچھا اچھا ماشاء اللہ خیریت سے، اللہ میرے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ جی جی درمیان صحبت کے درمیان میں انشاءاللہ اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوش رکھے، خیریت سے ہیں سب ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ساتھی بیت تو بابا نے اچھا چلو اگر ساتھی تو بابا آ جائے، ساتھی بیت تو بابا ہیں تو پھر ذرا قریب آ جائیں، یہ رومال وہاں تک پہنچا دیں، رومال کوئی ساتھی جوڑ لینا، کوئی مہمانوں میں اگر ہوں تو بیت تو والے۔ اچھا کوئی ساتھی، اچھا چلو کوئی ساتھی یہ پھر شوارے ڈال دینا بھائی کو، ہاں اچھا ٹھیک ہے چل تقسیم کر لے رہا کچھ مٹھائی ساتھ ساتھ۔ جزاک اللہ۔ رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہہ لینا ہے جی، اگر مہمان حضرات ہیں جو بھی ساتھ ساتھ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے۔ اچھا آپ بھی پتا چلا
لا الہ الا اللہ. بھائی طارق محمود صاحب جو ہے اور میرے سارے ہمارے بزرگ جناب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں. یا اللہ ان کی برکت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. تھوڑی سی بات سن کر دعا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے اپنے بھائی. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف ہے. نماز والا درود شریف پڑھ لیں یا کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں. یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں. ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ. اور باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے. تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، یہ اکیلے کلمات سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. ان میں سے کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے. اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے باہر سورج چمکا رکھا ہے، جن کی نعمتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے، جو ان تمام خزانوں کے مالک ہیں آگنا ہے. لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی، یہ ہمارے بھائی محبت سے تشریف لائے، 1 قدم کی کیا قدر و قیمت. یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں. سب مہمانوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہاں یا اللہ 2 بیٹوں کا بیٹیوں کا نکاح ہوا، ان نکاحوں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما. جتنے مہمان ہمارے بزرگ طلباء تشریف فرما یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی یا اللہ سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے. بہت اچھا انشاءاللہ. اللہ پاک محمد برکت نصیب فرمائے ہے. اللہ خوش رکھے میری بڑی بھائی. اللہ باب حول بقلب شاد وبقال هذا محمد بن يوسف قال هذا سفيان عن مسلم بن سفيان عن امه سفيان بنت شيبه رضي الله تعالى عنها قال اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء مدين من شعير.
باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم ب7 أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم من الوليمة فليأتيها. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن سفيان قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني واجب الداعي وعود خوشی کا اظہار کرنا شادی کے موقع پر جائز ہے، بس اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو یا کرنا۔ جیسے وہ دف بجاتے ہیں نکاح کا اعلان، و دف خالی دف تھوڑا بہت ہے وہ تو ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نکاح اعلان کا نام ہے، اس میں اعلان ہو جا کرنا اعلان نہیں تو بہرحال وہ دف وغیرہ شاید ہے، پہلے ہم نے ہمارے نکاح کے موقع پر وہ خالی ادھر سے خالی ہوتا تھا اور وہ بجاتے تھے وہ دف وغیرہ تھوڑا بہت گنجائش ہے، ایسی تھوڑی بہت کوئی اچھل کود ہے، کوئی خوش طبی کر لیں گنجائش ہے، لیکن خلاف شرع کوئی کام نہ ہو، اس میں کوئی بات نہیں۔ جیسے بچے کر لیتے ہیں تھوڑے بہت ہیں خوشی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ چمبا ہاں ادھر خالی ہو، ہاں وہی دف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القذلة إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها ایک تو بہت پورا وہ یہ آواز نکالتے ہیں نا، کبھی وہ بڑا وہ تماشا ہوتا ہے، وہ آواز بھی پھٹی پھٹی سی آواز ہوتی ہے بڑی وہ تیز سی، وہ کان بھی اس سے میں خل بس وہ تو خیر مناسب نہیں ہے۔ ایک دف بجانا جو ایک طرف سے خالی ہوتا ہے چھوٹا ہی ہوتا ہے، ہاتھ میں رکھ کر ایک طرف سے آپ پکڑ لیتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے بجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ بس یہ ہے بس چلو شریعت کے دائرے میں رہ کر الحمدللہ آگے چلیں۔ باب الوساط بالنساء. قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زاهد عن ميسرة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يذر عوجا واستوصوا بالنساء خيرا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان ينزل فينا شيء فلما تھوڑے بہت کوئی اشعار وغیرہ پڑھ لیں گنجائش ہے یا رکھنا ہے، ہاں لیکن اس میں بھی کوئی ہے کوئی خلاف شرع بات نہ ہونا۔ جزاک اللہ، جیسے وہ لکھا تكلمنا وانبسطنا. باب القول وقلوا انفسكم واهليكم نارا. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب النافع عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول، فالامام راع وهو مسؤول، والرجل راع على اهله وهو مسؤول، والمراه راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول على، وكلكم راع وكلكم مسؤول. باب حسن المعاشرة مع الاهل. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جلس احدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا. قالت الاولى زوجي لحم جمل غص على راس جمل لا سهر فيرتقى ولا سبع فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر أجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق وإن أنتق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سحمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل خيرا وإن خرج عاسدا ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اتجع التف ولا يرجي الكف ليعلم البتة. قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا أو طباقا وكل داع له داع شجكي أو فلكي أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له ابن كثيرات مبارك قليلات المصارف وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زر فما أبو زر أناس من حلين أذني وملا من شحم عزدي وبجحني فبجحته
فبجحت إلي نفسي وجادني في أهل غنيمة بشق. لوہے کی انگوٹھی، ویسے تو ہمارے ہاں چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے کی تقریباً ہے، وہ جائز ہے. تو لوہے کی انگوٹھی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض کے نزدیک تو خیر ہے، لیکن شوافی کہ ہمارے نزدیک مکروہ ہے. یا ہے ہاں، آگے چلے. اس کا بہن کسی نے ترجمہ کیا ہے اس کا؟ نہیں اساس ہے شمائل ترمذی میں پڑھ لیا تھا. چلو پھر ٹھیک ہے، ترجمہ ہی پڑھ لیا ہوگا آپ نے. ایک کا ترجمہ بس کر دیتا ہوں، باقی پھر چلو اسی پر قیاس کر لیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جلس 11 امراۃً، جلس 11 امراۃً، 11 عورتیں بیٹھیں اور فتعاہدنا، فتعاہدنا کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے وتعاقدنا، آپس میں پختہ عہد کیا، کہ اپنے خامن کی کوئی بات، کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، اپنے خامن کے اوپر پورا پورا تبصرہ کریں گے. چلو اللہ تعالیٰ، بس پھر ترجمہ ہی پڑھ لیا تھا آپ نے. چلو بس اسی پر اتفاق کر لیں. پہلی نے کیا کہا؟ زوجی لحم جمل، کیا معنی؟ لحم جمل ہے غصن، کیا معنی؟ کہ ایک لاغر کمزور اونٹ کا ہے گوشت کا ٹکڑا ہے. بس میرا خامن تو بالکل بس مریل قسم کا ہے. لاغر اونٹ کے گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ بھی ایسا جیسے پہاڑ کے سر کے اوپر رکھا ہو، پہاڑ کے سرے پر رکھا ہو. یاد رکھنا. لا سہلن، کہ جس کے اوپر چڑھنا بھی آسان نہیں ہے، نہیں اور موٹا بھی نہیں ہے کہ اس کو اٹھانے کی تکلیف کی جائے، اس کو اٹھا کر لائے. چلو کوئی چلو موٹا فربا گوشت ہو تو چلو اس کی بھی ایک چلو خواہش ہوتی ہے، چلو کوئی، لیکن یہ تو بالکل مریل قسم کا. اپنی دوسری نے بھی کیا کہا؟ لا خبر ہوں، ہاں کہ کہتے ہیں میں اپنے خامندی خبر کو نہیں پھیلاؤں گی، خطرہ ہے کہیں میری چھٹی نہ ہو جائے. انی اخاف، مجھے خطرہ ہے اللہ کہیں میں اس کو چھوڑ ہی نہ دوں. اگر میں اس کا تذکرہ کروں تو پھر میں سارا کچا چھٹا سب کچھ صاف کر کے دوں، یعنی سب کو بیان کر دوں گی. اذکر اجرہ و بجرہ. یار تیسرے نے کہا میرا خامن اللہ شنک ہے، بڑا لمبا تڑنگا ہے. لیکن کہتے ہیں اگر میں بولوں تو آگے کوئی اس کے بارے میں بات کروں تو مجھے طلاق دے دی جائے گی. اگر میں خاموش رہوں تو بس درمیان میں لٹکی رہوں گی، ایسی ہوں جیسے آگے اوپر لکھا ہے نا، بس درمیان میں لٹکی ہوں. ایسا یعنی خامن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. جیسے لکھا ہے. چلو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی. چلو چوتھی نے کیا کہا کہ میرا خامن کا لیلی تہامہ، تہامہ کی رات کی طرح ہے، جیسے وہاں کا موسم معتدل. لا حر ولا قر، کیا معنی؟ نہ گرم ہاں، اور نہ ولا مخافت ولا، نہ اس سے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی تنگ دلی ہے، بالکل یعنی معتدل آدمی ہے. چلو جزاک اللہ. پانچویں نے کیا کہا کہ میرا خامن اگر گھر میں داخل ہو تو وہ چیتے کی طرح ہے، باہر نکلتا ہے تو شیر ہے. ولا یسأل عما عہد، اور گھر کے بارے میں زیادہ بات پرس بھی نہیں کرتا ہے. گھر کے بارے میں جو عہد لیے ہے اس کے بارے میں نا کوئی زیادہ کوئی ہے بات پوچھ بھی نہیں کرتا ہے. چلو کچھ تو ہو ہی گیا ہے. چھٹی نے کیا کہا؟ اگر میرا خامن کھائے تو سب کچھ چٹ کر جاتا، جیسے کہنا سب کو کھا جاتا ہے. اگر پیے تو ایک گھونٹ بھی نہیں چھوڑتا ہے.
اشتفت یا رکھنا. ہاں کیا لکھا ہے اس کے اوپر؟ ہاں ہاں جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہ سب کچھ پی لیتا ہے. ہاں اگر لیٹے تو ہاں التفا، بس وہ اکیلا ہی لیٹ جاتا ہے. اگر ہاں التفا چال ولا یورج الکفا. ہاں آگے ہاں کیا مانا آگے، اور وہ ہاتھ کو داخل نہیں کرتا تاکہ وہ ہیں تو غم کو معلوم ہو. بالکل بس اکیلے لیٹ جاتا ہے اور ہے کوئی پوچھ نہیں کرتا کہ آپ کا کیا حال ہے، خیر خرید، بالکل کچھ نہیں رکھنا ہے. چلو انشاءاللہ باقی اللہ پاک مہربان. کچھ تو ہو ہی گیا کر رکھا ہے سنتا ہے اللہ تعالیٰ. وہاں بھی ہی الفاظ ہیں تقریباً قریب ہیں، یہ قریب الفاظ ہیں. ہاں ٹھہر جائے میرا مددگار کرو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. چلو کر لیں گے بھائی. ذرا ساتویں نے کیا کہا؟ ہاں کیا معنی؟ ہاں غیا کا معنی ہاں غیا کا معنی کرو بھائی. اب خود دے. ہاں غی سے ہے میرا خامن گمراہ ہے، عاجز ہے. ہاں طباقاً اپنے سینے کو بند کرنے والا ہے. کل دائن لہو، ہر بیماری اس کے اندر ہے. داؤن ایسی بیماری کہ جو سر کو پھوڑ دے یا جسم کو زخمی کر دے یا دونوں کو ہے یا سب کو جمع کرنے والا ہے. کہ ہر قسم کی بیماری اس کے اندر موجود ہے. چلو کرنے لے ہم آئی جائے گا. آٹھویں نے کیا کہا کہ میرا خامن المسو ہے. ہاں چھوتا ہے لیکن اس کا چھونا ایسا ہے جیسے خرگوش کا چھونا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور اس کی ہے خوشبو ایسی ہے جیسے زرنب. یہ بھی ایک بوٹی ہے، زرنب بوٹی خوشبو ہے. ہاں اور نویں نے کیا کہا؟ زوجی رفیع العماد. ہاں کیا معنی؟ میرا خان بلند ستونے والا ہے. مطلب کیا ہے کہ اس کی عمارت بلند ہے. طویل النجات کیا معنی؟ لمبی نیام والا ہے، لمبے نیام پٹے والا. عظیم الرماد بہت زیادہ راکھ والا ہے. اس کا گھر آگے دار المشورہ، مشورے کے گھر کے قریب ہے. الحمد مراد کیا ہے اسے؟ ہاں سخاوت، مہمان نوازی. 10ویں نے کیا کہا؟ یا اللہ خیر کرے. ہم مالک ہے کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ مالک کسی کا؟ اے مالکم خیر من ذالک ہے، لیکن سب خوبیوں کا مالک ہے. اس کے لیے بہت سے اونٹ ہیں. باڑے میں تو بہت سے اونٹ ہوتے ہیں لیکن چراگاہ میں کم. مطلب یہ ہے کہ باڑے میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن چرنے والے کم. مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی وہ ذبح ہو جاتے ہیں. مظہر کا معنی کیا خود بتلائیں ذرا. مظہر ہاں 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 کیا نہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان بس جن کی آواز کے ذریعے اونٹوں کو ہانکا جاتا ہے. نہیں آکنا ہے جہاں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اور ہاں وہی ہے. اور وہ لکڑی جس کے ذریعے اونٹوں کو ہانکتے ہیں تو جب وہ اس کی آواز کو سنتے ہیں نا، اس کی آواز کو سنتے ہیں تو بس ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ذبح ہونے والے ہیں. تو یہ بھی سخاوت کی تو اشارہ ہے. چلو آگے بھی میرا خیال دیکھا ہی ہے. ہاں اگلا کیا ہے؟ 11ویں نے کیا کہا کہ میرا خامن ابو زرع ہے. آپ کو کیا معلوم کہ ابو زرع آگے اناس من حلیگن کیا معنی ہے؟ ہاں اس نے کہا میرے کانوں کو سونے کے زیور سے بھر دیا ہے. ہاں بوجھل کر دیا ہے، بھر دیا ہے.
وہ ملا من شہم ازدیا کا ہم، اور اس نے میرے بازو کی چربی کو بھر دیا، خوب کھلاتا پلاتا ہے۔ ہاں وہ بجہنی فبجہتو، اور ہے مجھے خوش کر دیا ہے، اتنا خوش، میں اتنا خوش کیا کہ میرا روح خوش ہے، میرا دل خوش ہے۔ وجدنی فی اہلی، ہاں، اور مجھے اس نے پایا تھا فی اہلی غنیمہ، کیا معنی؟ غنیمہ کا معنی بکریوں کا چھوٹا سا ریوڑ، بشکن اس کے ایک کنارے میں ہے، کہ بکریوں کے ایک ریوڑ کے کنارے میں ایک غریب گھرانے میں تھی، لیکن پھر مجھے اس نے کر دیا ایسے گھر میں سہیل کہ جہاں گھوڑے ہنہنانے والے ہیں، اور وطید کا معنی کیا ہے؟ ہاں اونٹوں والے، ودائسن گھانے والے، اور ہیں صاف کرنے والے، گندم کو صاف کرنے والے، یعنی گھانے کا، گندم کو صاف کرنے کا سب سامان موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا نا گندم کو گھاتے تھے، اس کے لیے باقاعدہ ہے وہ، اس کے لیے وہ نہیں، وہاں جانور بھی استعمال ہوتے تھے، اور گھانے کے لیے نا خاص وہ بنا ہوتا تھا ایک نے، اس کو اوپر پھیرتے تھے، مجھے یاد ہے جب بچپن میں دیکھا ہے گندم بھی گھائی، اب تو مشینیں آ گئی، لیکن ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب وہاں یہ جانوروں کے ذریعے گھاتے تھے، ایک پیچھے سے بڑا سا نا ایسا وہ جیسے جس کے ذریعے سہاگا ہوتا ہے نا، سہاگا زمین کو جس کے برابر کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر جاتے ہیں دیکھیں نا، ہاں وہ پیچھے سہاگا، پھر جاموں کو چلاتے ہیں، اس کے اوپر خود کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے زمین برابر ہو جاتی ہے، ایسے ہی بالکل وہ پھر ایسی اس میں خیال کچھ کوئی، اب مجھے لگتا ہے جیسے کوئی یہ پرالی، کیا پرالی جانتے ہیں؟ ایک گندم کی جو بوٹے سے ہوتے ہیں، ہاں اس کو پرالی کہتے ہیں، ہاں بس وہ پرالی اس میں بھر رکھی تھی، اور ہم پھر اس کے اوپر بیٹھ کر پھر وہ نیچے گندم ڈال رکھی ہوتی ہے، اس کو بہاتے ہیں، پھر بعد میں اس کو اوڑھتے ہیں نا، پھر وہاں سے وہ گندم کو اٹھا کر پھر یوں اس کو صاف کر دیا کرنا، یعنی اس کو ہوا کے ذریعے، ہوا میں پھر اس کو یوں وہ لا کر اوپر سے نیچے ڈالتی تو ہوا کے ذریعے پھر خود بخود جو غصہ ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتا رہنا ہے، یعنی کافی مشقت ہوتی تھی، اب تو خیر اللہ نے بڑی آسانی کر دی ہے، الحمدللہ یہ مشینیں آ گئی ہیں۔ فَإِنَّهُ أَقُولُ، ہاں میں اس کے پاس جو بات کہتی ہوں، آئے کیا لکھا ہے؟ فلا، ہاں اقبہ، کیا معنی؟ میری بات کا انکار نہیں کیا جاتا، میں سوتی ہوں تو بس سوتی رہتی ہوں، صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا جاتا، اور کیا ہے؟ واشربو، ہاں کیا معنی؟ اتقنہ، میں پیتی ہوں تو خوب سیر ہو کر پیتی ہوں، ہاں خوب ہے، اتقنہ لفظی ترجمہ دیکھیں نا، مراد اس کا یہی ہے کہ خوب ہے سیر، خوب پیتی ہوں میں، خوب سیر ہو کر۔ حاشیے میں کوئی اشارہ دیا اس کے اوپر؟ اچھا، اور ابی ذرا، اس کا کیا کہنا؟ فما ام ابی ذرا کہتا ہے اقومہا، کیا معنی؟ اس کا توشہ دان کشادہ ہے، اس کا گھر بھی کشادہ ہے۔ ابن ابی ذرا کیا کہنا؟ کہ ابن ابی ذرا ہے ابو ذرا کا بیٹا، ہاں یہ کیا ہے؟ مضجعہ کا مسلی شطبۃ، ہاں کہ اس کے آرام کی جگہ وہ کھجور کی شاخ سے نا، کا مسلی نکلنے والی شاخ کی طرح ہے اللہ، اور اتنا کم کھاتا ہے۔ جفرا کسے کہتے ہیں؟ جفرا دیکھ کر بتلائیں، جفرا ہاں خود بتلا رہا، ہاں ایک چھوٹا بچہ نا، ہاں بکری کا چھوٹا بچہ بھی اس کو نا سیر کر دیتا ہے، کہاں کتنے مہینے کا بچہ لکھا ہے؟ 4 مہینے کا۔ اور بنت ابو ذرا کے فما بنت ابو ذرا، ابو ذرا کہ وہ اپنے باپ کی فرما بردار ہے، اپنی ماں کی فرما بردار ہے، وہ ملو کسائی ہے بس، اور اس کی چادر بھری ہوتی ہے، اس کی چادر کیا بھری، یعنی اس کے جسم کے موٹا ہونے کی وجہ سے پوری چادر کیا ہے اس کے جسم کے اوپر آ جاتی ہے، کوئی حصہ خالی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال عربوں کے ہاں یہی تھا نا میرا خیال،
بہرحال یہ ان کا مزاج تھا کہ وہ فرب اوروں کو پسند کرتے تھے. ہاں. وغیظ جارتها کیا معنی؟ وہ ہاں اپنی سوکن کو یاد کریں. ہاں غیر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نہیں اس کی خوبیوں کو دیکھ کر نا ایسی ہے کہ جو سوکن ہو تو وہ بھی جڑ جائے گا. چلو بس بھائی ہو ہی گیا تقریباً، اب تو کر ہی لیں گے انشاءاللہ. میرا خیال نہیں تو میں نے ایک وعدہ کیا تھا، چلو پورا ہی ہو گیا تقریباً. اللہ تعالیٰ اپنی باقی رہا کہ ابو ذرا کی باندھی ہے، ابو ذرا کی باندھی ہے، کیا کہنا ہے لا تبسو کہ وہ ہماری باتوں کو پھیلاتی نہیں، یار کرنا باہر نہیں پھیلاتی، گھر کی باتوں کو باہر نہیں پھیلاتی. ولا آئی کیا لکھا ہے تنفسو میرتنا تنفیسن کیا معنی؟ ہاں میرتنا کا معنی ہاں کھانے کو ہاں ٹھیک ہے. ولا تنفس کا معنی کیا لکھا ہے اوپر حاشی میں دیکھ لیں. ہاں اللہ تعالیٰ لا تسرعوا فی الطعام بالخیانتی ہے، یعنی ہمارے کھانے میں خیانت نہیں کرتی ہیں. ولا تملؤ بیتنا تاشیش ہمارے گھر کو، ہاں تاشیش کا معنی خود کرو، ہاں کوڑے سے ہیں نہیں بھرتی ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میں عائشہ آپ کے لیے ہیں ایسا ہوں جیسا کہ ابو ذرا ام ہے ام کیا لکھا ہاں ام ذرا کے لیے یہ ام ہاں آخر میں کہ میں آپ کے لیے ایسا ہوں جیسے ابو ذرا ام ذرا کے لیے آکنا ہے. ہاں اللہ یہ ہے کہ جیسے ان میں یہ ہے خوبیاں تھیں، جیسے ہاں اس نے معاملہ رکھا، خوش رکھا اپنے گھر والوں کو، میں بھی آپ کے لیے ام ذرا کی طرح ہوں. چلو بھائی تقریباً ہو ہی گیا انشاءاللہ کی رحمت سے. آ جائے آگے بھی دیکھ لیں گے. ہاں وہاں پھر کہتی ہیں خرج ابو ذرا نکلا، کہتے ہیں کیا معنی ول ہاں تم خذو ہے کیا معنی والاوتاد ہاں ہاں دودھ کے برتن. تم خذ کا معنی کیا ہے؟ تم خذ کا معنی ہاں تحریک اللبن واخذ الزبد. ہاں اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. والاوتاد تم خذو یعنی دودھ کے برتن بھرے ہوئے مطلب ہی ہے. ہاں اور فلق یہ پھر ایک عورت سے ملاقات کی، ایک عورت سے ملا کہ اس کے ساتھ 2 بچے تھے آگے کل فہدین جیسے تھے یعنی چیتے کی طرح کھیل رہے تھے اس کے یعنی اس کے پہلو میں ہے ہاں اسی کوک کے نیچے 2 انار کی طرح. پھر اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا. فنکحت بعدہ میں نے بھی اس کے بعد ہے رجلا سرین ہے. کس ہے سرین کا معنی؟ ایک شریف آدمی سے نکاح کر لیا. رکیبہ شرین کا معنی شرین کا معنی ہاں جو جو گھوڑے ہیں جو گھوڑوں پر سوار رہتا. اخذ خطی نیزہ اس کے پاس ہوتا ہے. اراح علیہ نعمن ہے سرین اس نے مجھے ہے بہت سی نعمتیں عطا کی. اور وہ آتانی من کل راحیت زوجن مجھے عطا کیا. راحیہ کا معنی ہے ٹھیک ہاں زوجن ہر نعمت سے جوڑا عطا کیا ہے، ہر راحت والی چیز سے نا جوڑا عطا کیا. اور کہا اور کل ہے
انہیں آپ کھائیں اے ام ذرا یا ام ذرا، اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ لیکن کہنے لگی، اب آپ تبصرہ کر رہی، کہتی ہے اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں تو جو پہلا خاوند تھا نا ابو ذرا، اس کے چھوٹے سے برتن کو بھی نہیں پہنچ سکتی آگنا ہے اس نے بہت احسان کیا۔ وہ تو پتہ چلتا ہے نہیں یار خاوند ہے جب ہے اللہ تعالیٰ، جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے پھر اس کی قدر ہوتی ہے نہیں یار رکھنا۔ تو حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت لکی، میں آپ کے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں، ام ذرا کے لیے، کہ جیسے وہ ان کے حق میں ہیں آگے ہے، ان کے حق میں یعنی محسن، ہر طرح ان کا خیال رکھنے والے، تو حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون شفع فرمانے والا ہوگا؟ الحمدللہ۔ چلو بھائی ہو ہی گیا الحمدللہ۔ یہ تو بھائی پہلی دفعہ ترجمہ کیا، پہلے تو میرا عبارت گزار دیتا تھا، لیکن خود ہی مطالعہ کیا، رات کو پھر میں بیٹھ کے مطالعہ کیا الحمدللہ۔ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، دیکھنی پڑتی ہیں چیزیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ ساتھی ہیں مطالعہ کر لیتے ہیں، اس سے یہ ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے، ساتھی کوشش کریں مطالعہ کریں تو انشاءاللہ سب چیزیں، وہ تو ہمارے قائد صاحب فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں طالب علم 2 سطریں بھی حل کر لیں تو مدرس بننے کے قابل ہے الحمدللہ۔ باقی مطالعہ کریں، محنت کریں گے، سب چیزیں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس ساتھ رہنمائی لیتے رہے، کوئی چیز سو میں نہ آئے پوچھ لیا رکھنا، چلو وہ تو پھر سلسلہ جاری رکھنا چاہیے الحمدللہ۔ اپنے اساتذہ کرام سے پوچھ لیں، اور بھی کچھ سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہی پاس رکھ لیں، ورنہ ہم مطالعہ کریں گے تو بہت سی تقریباً 100 میں سے 90% تو آپ کتاب سے حاشیے سے حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ مزید وضاحت کریں، کچھ اور چیزیں بھی جو سامنے آ جائیں وہ بھی دیکھ لیں، آگے چلیں گے۔ وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال كنا مامن النزوري ان امراه عائشه رضي الله تعالى عنها كان الحبش يلعبون بحراب فاستراني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انظر فما زلت انظر۔ آگے بڑھیں ویسے چلو مجھے یاد کروا دیں صبح جلدی شروع ہو جائے کہ پہلے صبح کتنے میں ختم ہو جاتا ہے؟ 9 ہاں مسئلہ تو مجھے اگر میں یہاں ہوں تو پھر ذرا مجھے نا بس 9:15 کے بعد مطلع کر دینا، آپ کر دو گے نا؟ ہاں